فضیلت امت شاہ ابرار کے عنوان پر چند گزارشات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب آقا نعمت مدنی تاجدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جو سلسلہ نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا، تمام انبیاء و رسل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت، فضیلت، شان اور شوقت اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء گرامی میں سے ایک نام مصطفیٰ ہے، جس کا معنی ہے چنا ہوا۔ محمد مصطفیٰ یعنی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جو تمام انبیاء اور رسل میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی ہے، چنی ہے، جس کو ایک ہی لمحے میں اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا، اپنا رسول بھی بنایا اور اپنا حبیب بھی بنایا۔ اسی طرح ہم الحمدللہ اپنے اس مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت مصطفیٰ بنایا۔ تمام امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن کر ہمارا مقدر اس ثریا کے مقام پر پہنچایا کہ ہم آج اس مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہم امت شاہ ابرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کیا عزتیں، کیا کیا مقام اور کیا کیا شان عطا فرمائی ہیں، احادیث مبارکہ کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں۔ میرے سامنے امام بخاری علیہ رحمہ کی مرویات میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ تعالی جبرائیل علی احسن صورت، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو، جو کہ تمام ملائکہ کے سردار بھی ہیں اور آدم سے لے کر جناب نبی آخر الزمان تک ہر نبی اور رسول کے وہ صحابی بھی ہیں اور جن کے پاس اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر پہنچتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو تخلیق فرمایا تو وجعل لہ ستمائۃ جناح، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو 600 نورانی پر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت، حسین و جمیل حضرت سیدنا جبریل امین کو تخلیق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبرجد کے 600 نورانی پر عطا فرمائے۔ طول کل جناح ما بین المشرق والمغرب، اور ان پروں کی جو لمبائی اور چوڑائی، اس کا عالم یہ ہے کہ اگر دو پر حضرت سیدنا جبریل امین پھیلائیں تو زمین کے مشرق مغرب ان دو پروں کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اس فرشتے کو 600 نورانی پر عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو تخلیق فرما لیا تو تخلیق مکمل ہونے کے بعد ناظر الی نفسہ، جبریل امین نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنا معائنہ کیا، دیکھا، اپنے آپ کو حسین و معجبیں پایا، خوبصورت اور لاجواب پایا، تو فقال، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپے سوال ہوئے، الہی حل خلقت احسن صورتا منی، یا اللہ کیا تو نے مجھ سے بھی زیادہ کوئی اور حسین تخلیق فرمایا ہے؟ فقال اللہ تعالی لا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو فرمایا، نہیں جبرائیل، جتنا میں نے تم کو خوبصورت تخلیق فرمایا ہے اتنا خوبصورت میں نے کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو یہ فرمایا کہ میں نے تم سا حسین کوئی اور نہیں بنایا، فقام جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت سیدنا جبریل امین اللہ رب العالمین کی اس کرم نوازی کو سن کر کھڑے ہو گئے، وصلی رکعتین شکرا للہ تعالی، تو شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور ہدیہ شکر ادا کرتے ہوئے جبریل امین نے اللہ کے حضور 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔
آج ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، ہماری 2 رکعتوں کا دورانیہ 3 سے 4 منٹ تک ہوتا ہے اور ہم بہت جلدی نماز ادا کرنے کے عادی ہیں۔ ہم میں سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی نمازوں کے اندر آج سکون ہے، جن کی نمازوں میں آج جو وہ للہیت کی بنیاد پر عاجزی اور انکساری کا پہلو موجود ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ اکثریت ہماری جو وہ نماز میں احسان کی کیفیت سے محروم دکھائی دیتی ہے۔ لیکن معاملہ حضرت سیدنا جبریل امین کے سجدے کا کچھ اور تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میں نے تم سے حسین کچھ اور تخلیق نہیں فرمایا، تو جبریل امین نے اللہ رب العالمین کی اس احسان نوازی اور کرم نوازی پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور حدیث شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا فقام فی کل رکعت 20,000 سنۃ، تو جبریل امین ان 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 20,000 سال تک کھڑے رہے۔ اللہ اکبر! 20,000 رکعت، 20,000 سال کی ایک رکعت اور 20,000 سال کی دوسری رکعت، اس طرح 40,000 سال کے 2 رکعتوں پر مشتمل وہ حضرت سیدنا جبریل امین کی 2 رکعتیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس 40,000 سالہ عبادت میں جبریل امین نے اللہ رب العالمین کی کیا کیا حمد و ثنا کی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر رکعت 20,000 سال پر مشتمل تھی۔ فلما فارغ من الصلاۃ، جب 40,000 سال کے بعد سیدنا جبریل امین عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، قال اللہ تعالی یا جبرائیل، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتے جبرائیل، عبدتنی حق عبادتی، تو نے آج میری عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسے تو نے عبادت میری آج کی ہے، ایسی عبادت آج تک نہ کسی نے کی ہے اور نہ ہی اتنی بڑی کوئی عبادت کر پائے گا۔ 40,000 سال تک 2 رکعتوں میں نماز ادا کرنا یہ جبریل امین کا ہی وصف ہے اور انہی کا خاصہ ہے۔ یہ انسان اتنی لمبی عبادت کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ اللہ نے فرمایا عبدتنی حق عبادتی، اے جبرائیل جیسے تو نے میری عبادت کی ہے یہی حق تھا عبادت کرنے کا، اور تو نے حق ادا کیا ہے۔ ولا یعبدنی احد مثل عبادتک، اور تیری عبادت جیسی عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن یجیو فی آخر الزمان نبی کریم حبیب لی، اب اپنے مقدر پر ناز کریں میرے معزز سامعین و حاضرین کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل لیکن سن لو، اپنی اس عبادت پر اتنا ناز اور گھمنڈ مت کرنا کہ میں نے 40,000 سال تک اللہ کے حضور سر جھکا کر میں نے جب وہ پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے، مجھ جیسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا اور میرے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل لیکن یجیو فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک میرا پیارا نبی آئے گا، نبی ایک آئے گا، کریم جو بہت ہی کریم ہوگا، حبیب لی اور وہ میرا محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے جبرائیل آخری زمانے میں جب سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام ہونے والا ہوگا اور میں سب سے آخر میں اپنے پیارے نبی کو اس کائنات میں مبعوث فرماؤں گا، ایسا نبی جو میرا حبیب ہوگا، یقال لہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نبی کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَهُ أُمَّةٌ ضَعِيفَةٌ، اے جبرائیل اس میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بہت کمزور ہوگی، مُذْنِبَةٌ گنہگار بھی ہوگی، يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْن مع سہو و نقصان فی ساعت یسیرت، فرمایا وہ 2 رکعتیں جب ادا کریں گے، جبرائیل آج تو نے بھی 2 رکعتیں ادا کی ہیں جن کا دورانیہ 40,000 سال ہے، لیکن امت محمد بھی 2 رکعتیں ادا کریں گے، ان کی 2 رکعتوں میں بہت سے سہو و نقصان بھی ہوں گے۔ نماز کی نیت کریں گے تو نماز کی نیت کرتے ہی خیالات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، دکاندار کے خیالات دکان میں پہنچ جائیں گے، کاروبار کرنے والے کے خیالات نماز میں کاروبار تک چلے جاتے ہیں، ذمہ دار کے جو وہ خیالات اپنی کھیتی باڑی اور مال مویشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بال بچوں والوں کے خیالات اپنی اولاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور خواتین کے خیالات اپنے اہل خانہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اس نماز کے اندر سہو و نقصان موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقْصَانٍ فِي سَاعَةٍ يَسِيرَةٍ، اور وہ نماز بہت تھوڑے سے وقت میں ادا کریں گے۔
بہت ہی قلیل وقت میں اللہ کے حضور وہ اپنا سر جھکائیں گے۔ وَأَفْكَارٍ كَثِيرَةٍ اور ان 2 رکعتوں میں بہت سے تفکرات ہوں گے، بہت سے خیالات ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یکسوئی والی وہ 2 رکعتیں نہیں ہوگی۔ اے جبرائیل تمہاری یہ 40,000 سال کی عبادت جو مکمل یکسوئی پر مشتمل ہے، میری امت، میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 رکعتیں وہ یکسوئی والی نہیں ہوں گی، بلکہ ان 2 رکعتوں میں سہو و نقصان بھی ہوگا، تفکرات بھی ہوں گے، خیالات بھی ہوں گے۔ ان کی نمازوں میں بہت زیادہ افکار ہوں گے، وَذُنُوبٍ اور ساتھ گناہ بھی ہوں گے۔ اے جبرائیل فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي مجھ کو میری عزت کی قسم ہے، مجھ کو میرے جلال کی قسم ہے، اَنَّا صَلَاتَهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاتِكَ میرے نزدیک امت مصطفیٰ کی وہ 2 رکعتیں تیری 40,000 سال کی عبادت سے زیادہ پیاری ہیں۔ فرمایا اے جبرائیل تو بے شک تو نے میری عبادت کا حق ادا کیا ہے، لیکن وہ جو امت مصطفیٰ ہوگی، پیارے محبوب محمد کی امت ہوگی، وہ 2 رکعتیں ادا کریں گے تو ان کی 2 رکعتوں میں سہو و نقصان بھی ہوگا، تفکرات بھی ہوں گے، خیالات بھی ہوں گے، اور وہ عاصی و مذنب اور گنہگار امت ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کی وہ 2 رکعتیں میرے نزدیک تمہاری اس 40,000 سالہ عبادت سے زیادہ پیاری ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے فرمایا لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ بِأَمْرِي وَأَنْتَ صَلَّيْتَ بِغَيْرِ أَمْرِي فرمایا جبرائیل بات اصل یہ ہے تمہاری عبادت اور ان کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ وہ جو 2 رکعت نماز ادا کریں گے وہ میرے امر کے تابع ہوگا۔ میں نے ان کو کہا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، میں نے ان پر نماز فرض کی اور ان کو حکم دیا کہ نماز ادا کیا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کس جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کس جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اہل ایمان پر وقت مقرر پر نماز کو فرض کر دیا ہے، تو وہ نماز جو ادا کرتے ہیں وہ میرے امر کے تابع ہو کر ان کو معلوم ہے کہ یہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے خدا کا ہم پر یہ ایک قرض ہے اور فرض ہے اور ہم نے ادا کرنا ہے، اس لیے وہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن وَأَنْتَ صَلَّيْتَ بغیر امری، لیکن میں نے تم کو تو نماز ادا کرنے کا یا اپنے حضور سر جھکانے کا حکم نہیں دیا۔ تو نے جبرائیل مطلق مجھ سے سوال کیا کہ پیارے خدایا کیا تو نے مجھ سے حسین کوئی اور تخلیق فرمایا؟ تو میں نے تمہارے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ جبرائیل نہیں، میں نے تم سے حسین اور کوئی نہیں بنایا۔ تو تم نے ہدیہ شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اور وہ 2 رکعتیں اتنی طول پکڑ گئیں کہ ان 2 رکعتوں میں سے ہر ایک رکعت 20,000 سال پر مشتمل ہے، اور 40,000 سالہ عبادت تم نے کی ہے۔ بے شک تمہاری عبادت لاجواب ہے، بے مثال ہے، اور تمہاری جیسی عبادت کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے نزدیک امت مصطفیٰ کی 2 رکعتیں پیاری اور محبوب اس لیے ہیں کہ ان کی وہ 2 رکعتیں میرے امر کے تابع ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل امین کو یہ فرمایا نا، قال جبرائیل یا رب ما آتیتہم فی مقابلت عبادتہم، تو جبریل امین نے سوال کیا ہمارے لیے کہ اے میرے پیارے خدا، امت مصطفیٰ، امت شاہ ابرار، امت نبی آخر الزمان جب وہ 2 رکعتیں ادا کرے گی تو ان کو کیا اس کے مقابلے میں اجر عطا فرمائے گا؟ ان 2 رکعتوں کا ثواب کیا ہے؟ جو 2 رکعتیں میری 40,000 سال کی عبادت سے تم کو زیادہ پیاری ہیں۔ اللہ نے فرمایا فقال اللہ تعالی آتیتہم جنت المأوا، اللہ فرمایا جبرائیل سن لو، میں اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت المأوا عطا فرماؤں گا۔ فاستأذن من اللہ تعالی ان یراہا، اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت سیدنا جبریل امین اجازت طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا اللہ میں اس جنت مأوا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو اجازت عطا فرما کہ میں اس جنت المأوا کی زیارت کروں کہ وہ جنت کیسی جنت ہے جس جنت کے حقدار امت نبی آخر الزمان ہوگی۔ فآذن اللہ تعالی لہو، اللہ رب العالمین نے پرمیشن دے دی، اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے جاؤ تم جا کر جنت مأوا کی زیارت کرو۔ فآتا جبرائیل، جبریل امین آئے، وفتح جمیع اجنحتہ، اور جبریل نے جنت مأوا کی طرف پرواز کرتے ہوئے اپنے تمام پروں کو کھول دیا۔ کتنے پر؟ 600 نورانی پر۔ اگر 2 پر کھولیں تو زمین کے مشرق و مغرب سارے کے سارے، مطلب ساری زمین
دو پروں کے اندر آ جاتی ہے تو جبریل نے جنت ماوا کی طرف اڑان بھرتے ہوئے 600 نورانی پروں کو کھولا، ثم تارا، پھر آپ اڑنا شروع ہو گئے۔ فَقُلَّمَا فَاتَحَ جَنَاحَيْنِ، جب آپ دو پر کھولتے تھے، قَطَعَ مَسِیرَةَ ثَلَاثَةِ آلَافِ سَنَةٍ، تو سرکار نے فرمایا کہ 3000 سال، فرمایا 3000 سال کا راستہ صرف ایک بار پر کھولا تو ایک بار پر کھولنے کے دوران 3000 سال کا فاصلہ آپ طے کرتے تھے۔ وَقُلَّمَا ضَمَّ، اور جب آپ اپنے پروں کو دوبارہ لپیٹتے تھے، سمیٹتے تھے، اپنے وجود کے ساتھ پروں کو لگاتے تھے، قَطَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، تو اتنا ہی سفر مزید طے کر جاتے تھے۔ یعنی کہ ایک بار پر کھولا اور پر بند کیا، پر کھولنے اور پر بند کرنے میں 6000 سال کی مسافت سیدنا جبریل امین طے کر دیتے تھے۔ سرکار نے فرمایا مثل ذالک فطار علی ھذا 300 عام، اسی طرح حضرت سیدنا جبریل امین 300 سال تک اڑتے رہے۔ ایک بار پر کھولنے اور بند کرنے میں کتنا ڈسٹنس طے ہوتا ہے؟ 6000 سال کا۔ فرمایا کہ اس طرح 300 سال تک مسلسل جبریل امین اڑتے رہے۔ فعجزا، آخر کار وہ عاجز آ گئے، تھک گئے، اڑ کر جنت ماوا کی طرف سفر جاری ہے کہ میں نے جنت ماوا کی زیارت کرنی ہے، جس جنت کے حقدار امت محمد مصطفیٰ ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ 300 سال تک جبریل امین پرواز کرتے رہے۔ فعجزا، آخر کار وہ عاجز آ گئے۔ ونازل فی ظل شجرۃ، پھر ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ اترے۔ وسجد اللہ تعالی، اور اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکا دیا۔ فقال فی سجودہ، اور اپنے سجدے میں کیا تسبیحات پڑھ رہے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں الہی حل بلغت نصفہا او ثلثہا او ربعہا، فرمایا یا اللہ کیا میں نے اپنا آدھا سفر طے کیا ہے، تیسرا حصہ طے کیا ہے یا چوتھا حصہ طے کیا ہے؟ یا اللہ 300 سال تک میں اڑ کر آ رہا ہوں، 300 سال کے بعد میں نے اپنی پرواز کو جب وہ نیچے کیا ہے اور ایک بار پر کھولتا ہوں اور بند کرتا ہوں تو میں 600 سال کی مسافت کو طے کر جاتا ہوں اور 300 سال تک میں اڑ رہا ہوں۔ اے میرے خدا، کیا میں نے اپنی منزل کا آدھا حصہ طے کیا ہے، تیسرا حصہ طے کیا ہے یا چوتھا حصہ طے کیا ہے؟ اب سنیں اللہ رب العالمین نے امت احمد مختار کی شان کیا بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فقال اللہ تعالیٰ یا جبرائیل لو ترتا 300 عام، اللہ فرمایا اے جبرائیل اگر تو اڑتا رہے 300 سال تک، ولو آتیتک قوتاً مثل قوتک، جتنی میں نے تم کو قوت اور طاقت عطا کی ہوئی ہے اتنی طاقت اور قوت میں مزید تم کو عطا کروں، وَأَجْنِحَةً مِثْلَ أَجْنِحَتِكَ، اور جتنے میں نے تم کو پر دیے ہیں نورانی، یعنی 600 نورانی پر جتنے دیے ہیں اتنے 600 اور دے دوں، مطلب 1200 نورانی پر دے دوں۔ فَتِرْتَ مِثْلَ مَا تِرْتَ، اور جتنا تو ابھی یعنی کہ 300 سال تک اڑ کر یہاں پہنچا ہے اتنا مزید آگے 300 سال تک تو اڑ لے۔ لا تصلوا الى عشر من اعشار ما آتیتہ لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مقابلۃ رکعتین من صلاتہم، تو 2 رکعتوں کے بدلے میں وہ 2 رکعتیں جو اللہ کی رضا کے لیے امت مصطفیٰ ادا کرتی ہے، ان 2 رکعتوں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ امت محمد کو مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے اس عزت اور مقام کو پانے کے تم 10 میں سے کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ مقام اور یہ عزت اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارا مقدر، ہمارا یہ مان اور ناز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور ہم اس ناز پر، مقدر پر جب وہ اللہ کے حضور حدیث شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، سرکار کی غلامی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے کے لیے حاضر ہوتا ہے، قال اذا کبر العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز جب کرتا ہے، یقول اللہ تعالی للملائکۃ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، وہ فرشتے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتہ، اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ
اے میرے فرشتوں، میرا بندہ میرے حضور اپنا سر جھکانے کے لیے حاضر ہوا ہے، میری عبادت کے لیے آیا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس بندے کے کاندھوں پر جتنا گناہ کا بوجھ ہے سارے کا سارا بوجھ اتار دو، حتیٰ یعبدنی طاہرا، یہاں تک کہ وہ بندہ پاک صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ فتأخذ الملائکۃ الذنوب کلھا، تو اللہ کے امر کے مطابق فرشتے جو ہیں سارے کے سارے گناہوں کے بوجھ اس بندے کے جب وہ کاندھے سے اٹھا دیتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ، جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دعا پڑھنے کے بعد جب بندہ واپس جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، تقول الملائکۃ یا ربنا انعیدھا علیہ، یا اللہ کیا وہ گناہ جو ہم نے اس بندے کے کاندھے سے اٹھائے تھے کیا وہ گناہ دوبارہ اس بندے کے کاندھے پر رکھ دیں؟ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امر عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ گناہوں کے بوجھ اٹھا دو، انہوں نے اٹھا دیے۔ جب بندہ نماز پڑھ کے واپس گھر کو جانے لگا تو وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، یا اللہ کیا وہ جو بوجھ اٹھایا تھا ہم نے کیا دوبارہ اس بندے کے کاندھے پر ہم رکھ دیں؟ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ملائکتی لا یلیق بکرمی، اے میرے ملائکہ میری ذات کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میں اس پر کرم کروں اور کرم کرنے کے بعد دوبارہ اس کی گناہ واپس لوٹا دوں، اور میری ذات کو جو چیز لائق ہے وہ یہ ہے العفو، کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ وقد غفرت خطایا، اس نے ایک بار میرے حضور سر جھکایا، پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک جو گناہ اس نے کیے ہیں میں نے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ ہے امت نبی آخر الزمان کی عزت، شان، مقام و مرتبہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ایک نماز سے دوسری نماز ادا کرنے تک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مثال پر زور کی نماز ادا کی ہے، زور کی نماز کے بعد جو ہم گناہ کرتے ہیں صغیرہ گناہ، عصر کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز ادا کرنے کے ساتھ وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبائر جو ہیں، وہ توبہ و استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور لوٹنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی۔ ہماری یہ بہت بڑی عزت ہے، ہماری بہت بڑی شان ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے پیارے محبوب کا روز قیامت ہم سے اپنا رخ رحمت نہ پھیریں، بلکہ سرکار اپنے کرم کے بازو پھیلا کر ہمارا استقبال کریں اور ہم سب کو اپنے لواء حمد کے سائے تلے اکٹھا کر کے جنت کا مسافر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اور اسلام پر زندگی و موت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔